शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत बड़े बड़े दावे, मैशत के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें। डॉलर 40 और 50 रुपए के दरमियान होता अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तसलसल जारी रहता। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर 1990 के बाद मेरी हुकूमत का तसलसल जारी रहता तो आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत 40 से 50 रुपये होती। पाकिस्तान दुनिया में उभरती हुई माशी ताकत होता। इंडिया ने हमारी तमाम पॉलिसियों को अपनाया और आज इंडिया माशी तौर पर कितना मुस्तकम हो चुका है। उन्होंने अपनी हुकूमत के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे भी किए। उन्होंने कहा कि मैं जब भी पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आया, हमने पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर मुस्तहकम किया, मजबूत किया। हमारे दौर के अंदर तरक्की हुई और उसके बाद मुझे जेल भी जाना पड़ा और जलावतनी भी काटनी पड़ी। जब हमारी हुकूमत थी 2013 में, तो हमने पूरे 5 साल डॉलर की कीमत 105 रुपये से ऊपर नहीं जाने दी। उस वक़्त भी जितने भी सरमायादार थे, ताजर थे, उनको साथ लेकर चले। तमाम पॉलिसियों के अंदर हमने उनको अपने साथ रखा और आज फिर जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम तमाम जितने भी ताजर हैं, सनतकार हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत की जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो उनसे मशावरत के बाद बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हमेशा मुल्क की जो ख़जाना है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जब भी हम मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रहे होते हैं तो हुकूमत जो है उसके ऊपर शब खून मार दिया जाता है, हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, हमें जेल भी काटनी पड़ती है और जलावतनी भी काटनी पड़ती है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब एक खुशकिस्मत इंसान हैं कि मियाँ साहब जिस वक़्त भी उनके ऊपर कोई मुश्किल वक़्त आता है वो डील कर कर इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं और जब वो मुल्क में दोबारा वापस आते हैं और वज़ीर आज़म बन जाते हैं, उनकी पार्टी फिर से हुकूमत में आ जाती है। ये भी एक आला मिसाल सिर्फ मुस्लिम लीग नून की पार्टी जो है उनके ऊपर साबित होती है। बाकी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर ऐसी नहीं है कि जिनके लीडरान के ऊपर मुकदमात बनते हैं, करप्शन के केसेस बनते हैं। जिस वक्त उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो वो डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इलाज करवाने के लिए चले जाते हैं। जब दोबारा वो पाकिस्तान आते हैं, मुल्क वापस आते हैं, उनके तमाम केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, ज़मानतें भी मिल जाती हैं और फिर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। इस मर्तबा भी मियाँ साहब आज से 4 साल पहले मुल्क से बाहर गए थे, अदालतों से बाकायदा इजाज़त लेकर 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर अपना इलाज करवाने के लिए वो लंदन गए। उनके भाई की हुकूमत 16 माह इस मुल्क के अंदर रही, उनके भाई PDM की हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, लेकिन वह पाकिस्तान नहीं आए। वो 16 माह की जो हुकूमत है PDM की, जिसमें मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी थी, उस हुकूमत को शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। बाकी जितनी भी हुकूमतें रही हैं वो कहते हैं कि वो हमारी हुकूमत थी, लेकिन अपने भाई की हुकूमत की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके भाई जिस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे उस वक़्त मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आए। अब
جب میاں صاحب پاکستان دوبارہ واپس آئے ہیں، ان کے تمام کیسز کے اوپر ان کو ضمانتیں مل گئیں، احتساب عدالت میں بھی ان کی گرفتاری سے روک دیا، منار پاکستان میں جلسہ کیا گیا، میاں صاحب کو کھلا میدان بھی مل چکا ہے، ان کی تمام جو کیسز تھے ان کی اپیلیں بھی بحال کر دی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اپیلوں کے اوپر سماعت 21 نومبر کو ہوگی۔ یہ دونوں جو کیسز ہیں جن پر میاں نواز شریف صاحب کو سزائیں سنائی گئی تھیں، احتساب عدالت نے میاں صاحب کو ان کیسز کے اندر سزا سنائی تھی۔ ان دونوں کیسز العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس، ان دونوں کیسز میں میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان پہنچے تو ان کو ان دونوں کیسز کے اندر ضمانتیں بھی مل گئیں۔ حالانکہ میاں صاحب سزا یافتہ شخص رہے ہیں اور جس وقت وہ پاکستان سے باہر گئے تھے تو ان کو کورٹ کی طرف سے 50 روپے مچلکے کے تحت اسٹامپ کے اوپر باہر بھیجا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ میاں صاحب چونکہ بیمار ہیں اور وہ علاج کروانے کے بہانے باہر جا رہے ہیں۔ ان کے بھائی میاں نواز شریف صاحب نے ان کی ضمانت دی تھی۔ اس کے بعد میاں صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے، 4 سال تک وہ باہر رہے، شاید وہ اپنا علاج بھی کرواتے رہے ہوں گے، لیکن اپنے بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے پاکستان آنے کی ہمت نہیں کی۔ اب جب کہ دوبارہ وہ پاکستان آ چکے ہیں، آج کل وہ نئے سیاسی اتحاد بنا رہے ہیں، اس میں مصروف ہیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد بن گیا ہے۔ باپ پارٹی جس کے بارے میں وہ پہلے بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، اب انہوں نے اس پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد قائم کر لیا ہے، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی ریجنل پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد جو ہے وہ مزید بنیں گے۔ اس کے بعد عام الیکشن کے لیے وہ میدان میں جائیں گے۔ میدان بھی ان کے لیے بالکل کھلا ہے، اوپن ہے۔ ان کی سب سے بڑی حریف جو پارٹی تحریک انصاف، اس کے چیئرمین اس وقت اندر ہیں، قید کاٹ رہے ہیں، ان کے اوپر 200 سے زیادہ کیسز ہیں۔ پی ٹی آئی کے جتنے ٹکٹ ہولڈر تھے پارٹی کے، وہ سب اس وقت تتر بتر ہیں، ان کے اوپر بے شمار کیسز ہیں۔ تمام پارٹی کا شرازہ بکھر چکا ہے، اور اب صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہی میدان میں نظر آتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی کیا صورتحال ہے، اور ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنا سندھ کی حکومت بچانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، اور ان کو تو شاید اس مرتبہ سندھ کے اندر بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بہرحال میاں صاحب کے دونوں جو کیسز تھے، دونوں ریفرنسز، دونوں کیس کے اندر جو ریفرنس تھے، ان کی جو اپیلیں تھیں میاں صاحب کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقرر کر دی ہیں، اور باقاعدہ اس کے اوپر 21 نومبر سے سماعت بھی شروع ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ میاں صاحب کے یہ دونوں جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور ان کو ان کیسز کے اندر ایک بہت بڑا ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 7 کروڑ 87 لاکھ ڈالر کم ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج ایک بیان جاری کیا ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے ان میں کمی آئی ہے، اور پاکستان کے اپنے جو ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 7 کروڑ 87 لاکھ ڈالر کم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حکومت جنوری سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا بھی سوچ رہی ہے، جس کے لیے باقاعدہ آئی ایم ایف سے کہہ بھی دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف سے جو توانائی کا ٹیرف ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ادویات کی قیمتوں کے اندر بھی ایک بڑا اضافہ متوقع ہے، جس کے بارے میں عنقریب نوٹیفیکیشن بھی شاید جاری کر دیا جائے گا۔ پہلے ہی غریب آدمی کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور ادویات کی قیمتیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ جو لوگ بیچارے، ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایک کثیر تعداد ہے جو لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر میڈیسن یوز کرتے ہیں، خاص طور پر جو ڈائبیٹک اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر میڈیسن کھانا ضروری ہے،
اور ان کی قیمتوں کے اندر بھی ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مزید ان کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے، جو کہ عنقریب اس کے امکانات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔